آپ جو ہے نا دوسرا انکم کے اندر مرد اور عورت کو داخل کیا، پھر پشدن پاک مراد لے رہے ہیں۔ آپ یہاں عدد کا تعین کریں کہ یہاں پشدن پاک ہے، اگر آپ اس کو اندر شامل کریں گے جمعیت کے اندر تو ساری عورتیں شامل ہوگی۔ آپ جانا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی استدلال ہی نہیں ہے۔ میں نے جو ہے نا کالو بھاگے گا وہ شکست خوردہ تصور ہوگا، بات سیدھی ہے، جو بھاگے گا وہ شکست۔ اگر آپ کہتے ہیں لیکن اپنی عورتوں سے کہ اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو، عیش و آرام چاہتے ہو، لیکن آپ آگے بتا کریں کہ محمد کو نہ اسری کو نہ میں چھوڑ دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، مجھے بتا کہ اگر اس کے اندر تو عظمت ثابت ہو رہی ہے بدرجہ اولا۔ آپ نے کہا کہ بھائی جہاں عورتیں اور مرد اکٹھے جمع ہوں وہاں قرآن میں جو ہے نا یہ جمع کا لفظ مذکر کا آتا ہے، یہ آپ کے ریکارڈ میں سامعین دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ نے پہلے گفتگو کی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے بقول کہ جہاں عورتیں مرد داخل ہوں ایک ہی جو ہے نا بات کے اندر تو وہاں مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جمع کا لفظ مذکر کا آتا ہے، تم یہ مذکر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کا دلیل کی رد آپ کے قول سے ہو گئی، پھر تو جو ہے نا حضور کی ازواج قوم کے اندر داخل ہے، جمع کا لفظ ہے، آپ پشتن کا کیسے عدد نکال سکتے ہیں قوم کے اندر؟ اب جمع کا جو لفظ ہوتا ہے وہ 3 سے اوپر کا ہوتا ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ تعداد متعین کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جیسے قرآن کی آیت ثلاثۃ قروء جہاں عدد بیان کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی، فرمایا کہ جو ہے نا پہلے 30 راتوں کا وعدہ پھر 40 راتوں کا عدد اللہ تعالیٰ نے جہاں بات کی کر دی۔ اب یہاں آپ کے بقول مطابق جہاں عورتیں مرد جمع ہوں وہاں مذکر کی ضمیر آتی ہے اور جمع کا لفظ مذکر کا ہوتا ہے، تو جناب علی آپ کے اپنے قول سے آپ ہی کا رد ہو گیا، انکار کیا ہے۔ آپ تو خود بیت کے لفظ کے متعلق کہہ رہے تھے کہ یہاں بیت بمعنی عصمت ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک حقیقی معنی ہوتا ہے وہ ایک مجازی ہوتا ہے۔ چلو لغت کے اندر جب معنی دیکھا جاتا ہے تو لغت والے بھی تو دونوں معنی بیان کرتے ہیں نا، اس میں دکھا دو کہ بیت کا جو معنی ہو وہاں یہ کہا گیا ہو کہ یار یہ حقیقت پر جب ہوگا تو یہ معنی ہوگا، جب مجاز پر ہوگا تو پھر یہ معنی ہوگا، کسی لغت کی کتاب میں آپ نے دکھایا؟ آپ حقیقت اور مجاز کو لے کے بیٹھ کے ہم نے بھی پڑھا ہے حقیقت کیا ہوتی ہے مجاز کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب ایک چیز حقیقت پر معمول ہوتی ہے تو آپ اس کو مجاز پہ نہیں لے جا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ آپ خلاف قوانین جائیں گے، آپ کے بقول تو پھر حقیقت اور مجاز کا آپ ہی دکھا دو، آپ اپنی جو ہے نا لف و نشر گھڑتے جائیں گے اور سامعین سنتے جائیں گے۔ آپ کی پہلی رد اور انکم سے آپ کے قول سے ہو گیا، اور دوسرا حقیقت اور مجاز کا لغت کے اندر دکھائے کہ بھائی یہاں بیت بمعنی عصمت کی گئی، آپ پھر کہہ کر پھر آپ انکار کر رہے ہیں نہیں جی میں نے کہا کہ اس سے مراد یہ بیت عصمت ہے، مراد ہے یہ ہے وہ ہے۔ چلو مراد ہے تو کس نے مراد لی ہے؟ کیا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے لی ہے؟ کیا حضرت عبداللہ بن عباس نے لی؟ حضرت عباس نے لی ہے مراد اس سے جو ہے نا انکم سے؟ آپ بیت سے مراد آپ الگ الگ اپنی عقل سے تشریح کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ازواج مطہرات کی عظمت کے متعلق آپ حدیث سے دکھاؤ، اپنی کتب سے دکھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ میرے پاس بخاری رکھی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ نے اپنا دعویٰ کیا کہ آپ اپنی کتاب سے ان کی عظمت کو بیان کرو۔ سنو نہیں آپ ریکارڈ پہ موجود ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے، سامعین دیکھ رہے ہیں، آپ نے کہا ہے میں نے لکھ لی ہے یہ بات، میں نے لکھ لی آپ جو بولتے ہیں، باب اہل بیت نبی میں آپ جس کی بھی اہل بیت نبی میں تو آپ مجھے قرآن سے باب اہل بیت نبی میں، باب اہل بیت نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم، باب اہل بیت نبی میں پہلے اپنی کتاب کی بات کی، اب باب کے اوپر آ گئے۔ اور دوسرا آپ نے جو انکم کی بات کی کہ یہاں عورتیں اور مرد جب داخل ہوں تو یہاں حضرت سیدہ زہرا کی بات ہی تو آپ داخل کرنے لگ گئے، تو آپ کا اپنے قول سے آپ کا رد ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی داخل ہے، یہاں عدد کا تعین بھی نہیں ہے، قوم کا جمع کا لفظ ہے، آپ کیسے پنجتن پاک کو لے کے باقیوں کو خارج کر سکتے ہیں؟ ہمارے نزدیک پنجتن پاک ایسے جتنی عام ہو وہ بے اہل بیت رکھتے ہیں نا، اتنی کوئی اور ہمیں درس نہ دے، لیکن یہاں آپ کے قول سے آپ کا رد ہو گیا ہے، اللہ یاری صاحب۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ کملی میں جمع کیا، یہ تو حضرت سیدہ عائشہ کو آپ جھوٹا قرار دیتے ہیں، آپ انہی کی عظمت اہل بیت کی حضرت عائشہ کی روایت پیش کر رہے ہیں، یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حب اہل بیت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کا وقت ختم ہے بھائی، آپ کا وقت ختم ہے، 6 منٹ ہو گئے، ایک بات 6 منٹ ہو گئے، جی بسم اللہ، آپ نے کہا ہاں ٹھیک کرو بات ختم تو کرو بات جو میں نے بات اس سے جواب دو۔ اوکے تھینک یو جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین دیکھیں اب یہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے،
کہ اس آیت میں خطاب اوکے میری باری ہے نا، اس آئین کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ خطاب ازواج سے ہے. اور کیوں خطاب ازواج سے ہے بھائی؟ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت دھمکیاں دی ہیں. مثلا یا اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں، اگر تم دنیا کو چاہتے ہو اور دنیا کی زینت کو چاہتی ہو تو آ جاؤ، میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں. اچھا، اور اگر تم آخرت کو چاہتے ہو اور دار آخرت کو چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے للمحسنات منکن، صرف آپ میں سے وہ من تبعیض کے لیے آتا ہے جو آپ سے اچھے کردار کے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم کی بشارت دے دیتا ہے. اور پھر دھمکی دی ہے بعد میں کہ اگر آپ فاحشہ مبینہ بجا لائیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ واضح ہے کہ ازواج مطہر نہیں ہے، ازواج سے رجس دور نہیں کیا گیا ہے، ازواج سے اللہ تعالیٰ نے رجس دور نہیں کیا، ان کو مطہر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان سے فاحشہ مبینہ متصور ہے، کیونکہ ان سے کہا گیا کہ آپ دوسروں سے بہتر ہیں اگر آپ تقوی اختیار کریں. ایک شخص جس کو اللہ نے ہر بدی سے پاک کیا ہے، اس کو پاک و پاکیزہ بنایا، وہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے فاحشہ مبینہ صادر ہو. یہ واضح ہے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ آیہ تطہیر جو کہہ رہا ہے، آیہ تطہیر کا مخاطب وہ ہے جس میں اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کے گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود ارادہ کیا کہ میں خود اللہ آپ سے برائیاں دور کروں گا اور آپ کو پاک و پاکیزہ بناؤں گا. یہ اللہ کا خود اپنا وعدہ ہے، اور اللہ کی قدرت میں، اللہ کی علم میں، اللہ کے پاور میں، اللہ کی طاقت میں کوئی محدودیت ہے نہیں ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے متعلق یہ باتیں متصور ہوں. تو اور انہوں نے خود بھی تسلیم کیا کہ یہاں پہ عدول فی الخطاب ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس میں ازواج بھی شامل ہے. یعنی ابھی ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا، یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجتن پاک بھی ہیں، ازواج بھی شامل ہے، لیکن ازواج شامل نہیں ہو سکتے. یہ خطاب ازواج سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں نے وجہ بتا دی. ازواج وہ ہیں، ازواج کیا ہیں؟ ازواج وہی ہیں جن سے خطا ہو سکتی ہے. صرف ان کے جو محسنات ہیں، اچھے والے لوگ ہیں، صرف ان کو بشارت ہے جنت کی، ان سب کو جنت کی بشارت نہیں ہے. ایک اور جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بہت واضح حقیقت ہے، اس کو کہتے ہیں الاعتراض فی القرآن یا جملہ معترضہ. ملاحظہ فرمائیے، سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها. بیچ میں لا تکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ جملہ معترضہ ہے. ما قبل ما بعد سے اس کا تعلق نہیں ہے، یعنی ما قبل ما بعد ایک جاری کلام ہے، اس کے بیچ میں ایک جملہ آیا معترضہ. اس کو الاعتراض فی القرآن کریم بولتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، دیکھو والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. بیچ میں کیا جملہ آیا؟ لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی ما قبل ما بعد سے اجنبی ایک جملہ بیچ میں آیا ہے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ازواج جو ہے اہل بیت میں شامل ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. ایک حضرت سارہ کا انہوں نے دلیل دے دیا، میں نے جواب رد کر دی. بھائی سارہ کا قیاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے نہ کرو. سارہ وہ جو سارہ جو ہے وہ ملائکہ سے گفتگو کرنے والی عورت ہے، اس کی شان بڑی عظیم ہے، اس کی شان بڑی عظیم ہے. تم ان سے اس کا قیاس نہ کرو. پھر وہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں سے اس کا چچا زاد بہن ہے، عائشہ کا قیاس ان سے نہیں کرنا. اس کا جواب تو یہ دے نہیں سکے، ٹھیک ہے نا. صرف ان کے پاس کیا ہے؟ ترتیب آیات. ترتیب آیات میں یہ تو بھی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، سورہ اعراف آیہ نمبر 42. لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ کیا؟ یہ جملہ معترضہ ہے. البرہان فی علوم القرآن. نہیں ہو گیا بھائی، چپ کرو پلیز. البرہان فی علوم القرآن، مکتبۃ دار التراث. ملاحظہ فرمائیے فی اسالیب القرآن و فنونہ البلیغہ، جزء ثالث میں اسالیب بلاغت میں یہ ہے الاعتراض هو أن يؤتى في أثناء الكلام أو كلامين متصلين معنا بشيء يتم الغرض الأصلي بدونه ولا يفوت بفواته فيكون فاصلا بين الكلامين وكلام الكلامين.
کہ ایک ہی کلام کے درمیان میں ایک اجنبی بات کو آپ ذکر کریں. وہ بھائی آپ کے پاس ایک کلام متصل ہے ما قبل ما بعد، اس کو اس بیچ والے کو نکال بھی دینا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے سورہ اعراف میں نے آیت نمبر 42 دکھا دیا، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يكلف الله نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنہ. او بھائی چپ کرو. تو یہاں پر بھی آپ کے پاس دلیل تو کوئی ہے نہیں، دلیل تو کوئی ہے نہیں کہ یہاں پر ازواج شامل ہے. کوئی دلیل تو دکھاؤ نا، ہمارے نکات کا رد تو کرو. صرف ترتیب آیات سے تمہارے استدلال ہے. ترتیب آیات کو 3 باتیں استدلال باطل کر دیتے ہیں. ایک، ترتیب ثابت کرو حدیث سے. دوسری بات، ثابت کرو کہ یہ العدول فی الخطاب نہیں ہے. آپ مان گئے کہ العدول فی الخطاب یہاں پر ہے. تیسری بات، یہاں پر ثابت کرو کہ یہ جملہ معترضہ نہیں ہے. یہ تو آپ کے پاس قیامت تک نہیں کر سکیں گے. جی 6 منٹ آپ کے، بسم اللہ. ختم. اس کے بعد میں دوسروں کا کال لوں گا بھائی. اس کے بعد آپ کے پاس کچھ ہے نہیں نا، دوسرے بھی منتظر ہیں بھائی. نہیں ہے، کیوں نہیں؟ آپ اپنے عقل سے یہ کر رہے ہیں. آپ جو ہے نا، آپ کی تو اوقات نہیں رہی، دلیل کا رد ہی نہیں کیا. آپ یہ حقیقت اور مجاز کو لے کے بیٹھ گئے، اس کا بھی جواب نہیں دیا آپ نے. آپ جو ہے نا دوسرا انکم کے اندر مرد اور عورت کو داخل کیا، پھر پجدر پاک مراد لے رہے ہیں. آپ یہاں عدد کا تعین کریں کہ یہاں پجدر پاک ہے. اگر آپ اس کو اندر شامل کریں گے جمعیت کے اندر تو ساری عورتیں شامل ہوگی. بیان کلام کی ابتدا وہاں سے ہو رہی ہے. کوئی بھی جو ہے نا یہ قانون بیان کرنے والا، اصول بلاغت، فلسفے والا، نحو والا، قاعدہ سر والا، کوئی بھی اس طریقے سے آپ کے جو ہے نا اس کو ثابت یہ مانے گا بھی نہیں. آپ ایک ایک لفظ پڑھیں گے، میں ایک ایک لفظ پہ بات کروں گا. ابھی تو آپ حدیث پہ نہیں آئے. آپ نے نہیں پچھلے ہفتہ جو ہے نا آپ حدیث پہ آئے. پہلے تو اس آیت کا جواب دینا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک نبی، اگر وہ دنیا کی عیش و آرام چاہتی تھی تو نبی پاک نے کیوں جی چھوڑا؟ جب قرآن کہہ دیا، کیا نبی اللہ کے حکم کے خلاف گیا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. کیا نبی ہو کر اللہ کے حکم کے خلاف جا سکتا ہے؟ آپ کی بقول یہ اعتراض تو آپ کے سوال پہ اٹھتا ہے. آپ کے جو ہے نا آپ نے اس آیت سے جو ترجمہ کیا ہے، استدلال کر رہے ہیں. نہیں، آپ نے کہا کیسے آپ سنیں، آپ کی اب عقل ہی سلامت نہیں رہی ہے. یہ آپ کی جو ہے نا عقل ہی اب ختم ہو گئی ہے. لیکن آپ نے یہ آیت پڑھی نا، یا ایھا النبی، بات سنیں، توجہ سنیں. آپ سنیں، یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا. اگر آپ دنیا کی عیش و آرام کا ارادہ رکھتی ہیں، یا ارادہ ہے تریدنا، اگر آپ ارادہ رکھتی ہیں نا، کیا نہیں ہے. ارادہ کرنا، ارادہ یریدو کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ کرنا ہوتا ہے نا. تو ارادہ کریں. اگر آگے پھر جو ہے نا ان کنتا، ان شرطیہ ہے، اگر کریں، یا تو نہیں ہے نا. اگر کرے گی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار ہے کہ وہ چھوڑ دے جس کو چاہے. نبی پاک علیہ، اگر انہوں نے چاہا، یہ دھمکی ہے، تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ کی جو ہے نا ختم ہے. آپ کا ٹائم ختم ہے بھائی. آپ کا ٹائم ختم ہے. جی آپ کا ٹائم ختم ہے بھائی. جناب بولو عزیز و ملاحظہ بھاگے کا شکست نہیں ہے بھائی. آپ کے پاس میرے نکات کا آپ دیکھیں میرے بھائی. آپ مجھے تفسیر کسی حضرت عبداللہ بن عباس سے آپ بڑے مفسر نہیں ہیں، حضرت عباس سے بڑے مفسر نہیں ہیں، حضرت علی سے پلیز مجھے بات کرنے دو نا. ان میں سے دکھا. اب میں 7 منٹ لوں گا. میں 7 منٹ لوں گا بھائی. اچھا دیکھیں عزیزو، 7 منٹ لو. آپ ٹائم اپنے ٹائم سے 6 منٹ سے زیادہ لیا آپ نے. اچھا عزیزو، انہوں نے یہ میرے نکات کا جواب نہیں دے رہا نا. اس طرح فضول باتیں کرنا، اس طرح میں کچھ کہتا ہوں، یہ کچھ جواب دے رہے ہیں. میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ دیکھیں بھائی، میں 7 منٹ لوں گا. یہ ترتیب قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، صرف ترتیب سے. ترتیب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. انہوں نے قیاس کیا حضرت سارہ سے. میں نے ترتیب کا بات غلط بھائی بات چھوڑ، حضرت سارہ کی بات، حضرت سارہ کی انہوں نے بات کی. میں نے بتا دیا کہ حضرت سارہ کا قیاس ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے نہ کریں. وہ ایسی شخصیت ہیں جن سے ملائکہ گفتگو کی ہے، ملائکہ نے ان سے بات کی ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمارے احادیث میں بہت ہیں کہ ملائکہ ان سے گفتگو کرتے تھے. ملائکہ ان کے پاس آتے تھے اور گفتگو کرتے تھے. اچھا، اور یہ بہت اس کا احادیث متواتر ہے. تو اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اہل بیت میں سے اس لیے تو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی نہیں ہے اس طرح. تو اس کا قیاس ہی باطل ہے. جہاں میں نے ان سے کہا دیا کہ آپ کے پاس صرف ترتیب کی دلیل، صرف ترتیب ہے، حدیث کچھ بھی نہیں ہے، روایت کچھ بھی نہیں ہے، صرف ترتیب ہے. اور ترتیب قرآن خود بتا رہا ہے کہ یہ آیت، اس آیت میں عدول خطاب ہے. عدول کا انہوں نے ایک دفعہ دلیل نہیں دیا کہ یہاں پہ عدول واقع نہیں ہوا. بھائی جواب تو دلیل تو دے دیتے نا. میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں دلیل دے دیں کہ اسی ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو پڑھتے تھے. ایک دلیل بھی انہوں نے نہیں دیا.
میں نے ان کو بتایا کہ قرآن مجید میں جملہ معترضہ حق ہے، وہ نمونے دکھا دیے. آپ ثابت کریں یہاں پر کہ یہ جملہ معترضہ نہیں ہے. جملہ معترضہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلام متصل ہے، اس کے بیچ میں آپ ایک اجنبی جملے کو داخل کر رہے ہیں. جیسے یہاں پر آگے پیچھے ازواج سے خطاب ہے، بیچ میں خطاب خمسہ طیبہ سلام اللہ علیہم سے ہے. تو یا آپ ہمارے لیے ثابت کریں کہ یہ جملہ معترضہ نہیں ہے. آپ نے ان نکات کو سمجھا بھی نہیں ہے. آپ سے جواب دینے کے ہم توقع بھی نہیں رکھتے کہ آپ جواب دے سکیں گے. آپ نے آج سے پہلے جملے الاعتراض فی القرآن کا یا العدول فی الخطاب کا آپ نے نام بھی نہیں سنا تھا، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا نا. اب آپ کیا اس کا جواب دیں گے؟ یہی بات ہے کہ الٹا سیدھا کہیں گے کہ آپ کا علم ختم ہو گیا، فلان ہو گیا، فلان ہو گیا. اچھا، پھر میں نے ان کی خدمت میں دکھایا ہے میرے محترم ناظرین کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اعد للمحسنات منکن، آپ میں سے وہ جو اچھی عمل والی ہیں ان کو اللہ نے ان کو وعدہ دیا کس چیز کا؟ اجرا عظیما، اجر عظیم کا. سب کو وعدہ نہیں دیا، صرف ان لوگوں کے جو اچھی والے عمل ہیں. اور جو ازواج میں سے جو لوگ فاحشہ مبینہ بجا لاتے ہیں، فاحشہ مبینہ بجا لاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے دگنی عذاب ہے. تو وہ متحر نہیں ہے. میں نے ان کا بار بار ان کو کہہ دیا بھائی، اس کا جواب یہ نہیں دے رہے، یہ فضول باتیں کر رہے ہیں. ان کے ان نکات کا جواب دے دو تاکہ گفتگو بن جائے. تم نکات کو سب نظر انداز کر دو، اپنی فضول باتیں کو دوہرا دو. اچھا، ان کی خدمت میں یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہے یہاں پر کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں بھی اللہ نے دھمکی دیا. یہ ان کی جہالت ہے. دیکھو یہ اتق اللہ والی آیت کو یہ پوری طرح سے نہیں پڑھتے. اتق اللہ والی آیت کون سی ہے؟ کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں فی وجوہ مخاطباتی خطاب نمبر 23واں خطاب یہ ہے کہ سیوطی صاحب خود فرما رہے ہیں کہ خطابات قرآن میں سے ایک خطاب ہے خطاب العین والمراد به الغیر. ایک شخص سے خطاب ہوتا ہے لیکن منظور کوئی اور ہوتا ہے. آیا یہ ہے یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریں اور کافرین اور منافقین کی اطاعت نہ کریں. وہ کب یہ ممکن ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء، اس کے پاس جبرائیل صبح شام آتے ہیں، اس عرش پہ گیا ہے، اس نے عرش دیکھا ہے بھائی، ملائکہ کو اس نے نماز پڑھایا، سب انبیاء نے اس کے پیچھے اقتداء کیا. وہ آ کے کیا کرے؟ منافقین کی اطاعت شروع کر دے اور کافرین کی اطاعت شروع کر دے. فرمایا سیوطی صاحب نے الخطاب له والمراد امته لانه كان تقيا وحاشاه من طاعت الكفار. ظاہر میں یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلی مخاطب امت ہے کہ اے امتیو، اے صحابہ، اللہ سے ڈرو، کافرین اور منافقین کی سے تعلقات نہ رکھو، ان کی اطاعت نہ کیا کرو. یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کو شرم آنا چاہیے. بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے عزتی کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، قرآن مجید میں سورہ یونس میں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ کو قرآن پہ شک ہے، وہ یہ خطاب نبی سے ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں شک تھا. قرآن پہ شک، جو شک کرتا ہے کافر ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے وہ شخص. یہ خطاب ان سے ہے، یہ خطاب ان سے نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو شک ہو قرآن پر، آپ کو ایک آیت پہ شک ہو یا آپ کافر ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا قرآن میں، تاکہ ازواج کی جو ڈانٹ ہے، ازواج پہ جو تحدید ہے، ازواج کو جو دھمکی ہے کہ آپ فاحشہ مبینہ بجا لائیں گی تو ڈبل عذاب ملے گا، تاکہ وہ اس سے عائشہ کے خاطر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آ رہی. اچھا، پھر میں نے ان کو حدیث دکھایا بھائی، یہ کسی ایک پوائنٹ کا بھی جواب نہیں دے رہے. میں نے ان کو دکھا دیا کہ کملی میں داخل، اگر بیت سے مراد، دیکھو بیت سے مراد گھر ہے، بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے نا، بلڈنگ میں عائشہ بھی بیٹھی ہے، پنجتن پاک بھی بیٹھا ہے، تو کملی میں داخل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے ان سے پوچھا نہیں پوچھا، انہوں نے جواب دیا. کسی عالم کے پاس اس بات کا جواب ہے کہ کملی میں آخر کیوں داخل کیا؟ میں نے ان سے طلب کیا کہ دکھاؤ بخاری مسلم میں باب مناقب اہل بیت النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں عائشہ حفصہ کے جو فضائل دکھاؤ ہمیں. کیوں مسلم نے روایت نہیں کیا؟ اگر عائشہ حفصہ یہ ازواج سب اہل بیت میں سے، تو اس باب میں کیوں صرف پنجتن پاک کے انہوں نے فضائل نقل کیے؟ آپ نے نکات کا کسی نکتے کا جواب نہیں دیا بھائی. وہ کہتا ہے میرے ساتھ گفتگو کرو، میرے ساتھ کس کے ساتھ گفتگو کروں؟ جواب آتا ہی نہیں. جب مجھے پتا ہے کہ تیرے پاس نہیں جواب، میں جواب دیتا ہوں. ابھی دے دیتے نا، ابھی 1 گھنٹے تک، ابھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں 1 گھنٹے سے، لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. مجھے گالی دینے کے بجائے، میری مذاق اڑانے کے بجائے ان نکات کا جواب دے دیتے نا. کسی بھی نکتے کا جواب نہیں دیا، ابھی دینے لگے. یہ میں نے پچھلے ہفتے بھی ان کو دکھایا تھا، اسی لیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث نہ دکھاؤ، حدیث نہ دکھاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتا دیا ہے کہ ان کے اہل بیت کون ہیں، بار بار قرآن مجید کی روح سے. صحیح مسلم ہے
عبداللہ سعد ابن مالک کی حدیث ہے 1198 میں، حدیث نمبر 6154 میں، اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کیا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اپنی عورتوں اپنے بچوں کو لے کے آؤ. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیا وفاطمہ وحسنا وحسینا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام حسن حسین کو بلایا. قال اللہم هؤلاء اہلی، یہ مسلم کی حدیث ہے. اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اہل کو لے کے آؤ، حسن حسین علی فاطمہ سلام اللہ علیہم کو لے کے آئے، فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں. اب بھائی نبی سے بڑھ کر کوئی مفسر ہے؟ انہوں نے تفسیر کیا. بس اب ختم ہے آپ کے ساتھ گفتگو. اگر کوئی علمی نہ بات تو آپ کے نہیں، اگر کوئی علمی اگر میرے نکات کا جواب نہیں دیا ابھی تک نہیں دے سکے تو آپ کے سامنے دوسرا کالر لوں، پھر اگلے ہفتے تشریف لاؤ. آپ یہ بات آج کمپلیٹ کر کے چھوڑیں گے؟ کمپلیٹ کر چکے ہیں، میں کمپلیٹ کر چکا ہوں، میں کمپلیٹ کر چکا ہوں. کمپلیٹ آپ کر چکے ہو نا، آپ کر چکے ہیں. میری بات سنیں، میں نے قرآن کی بات کی ہے، آپ وہاں سے حضور کی ازواج کو خارج نہیں کر سکے، آپ کی ہمت نہیں ہوئی. آپ ابھی حدیث سے استدلال کریں. آپ جہاں تک عدول کی بات کی، آپ نے کہا کہ یہ عدول ہو رہا ہے، عدول ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ حضرت علی کی تفسیر دکھا کہ کہا کوئی انما یرد سے یہاں عدول ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں عدول کی، آپ لغت دکھا کے اپنا جو ہے نا جیسے دماغ گھمانا چاہتے ہیں تمہارے. یہ کون سا طریقہ ہے تمہارا؟ آپ قرآن سے تو دلیل دے نہیں سکتے، بھاگتے حدیث کی طرف. آپ حدیث میں کہتے ہیں کہ بھائی کملی میں کیوں داخل کیا، کملی میں کیوں داخل کیا؟ اس وجہ سے نہیں کیا کہ جو ہے نا کوئی اہل بیت نہیں سمجھتا. تو یہ نہ سمجھ لے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا زاد بھائی علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، ٹھیک ہے نا، بات سنیں، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی یہ جو ان کی اولاد ہے یہ میری اہل بیت سے خارج ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ میں آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں، حدیث. آپ بھاگیں گے نہیں. قرآن کی آیت پیش کی آپ نے، مسلم سے بات. الحمدللہ یہ فریز ہو گئے بھائی، اللہ صاحب اللہ کی جانب سے فریز. اے فریز ہو گئے تو سب فریز ہو گئے ہو. علامہ صاحب علامہ فریز، علم ان کا فریز، ان کا سب کچھ فریز. بس اللہ آپ کی نصیب میں یہی فریز تھا نا. تو چلو جب فریز ہو گئے تو سب کو پتہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جواب کچھ بھی نہیں ہے. کہتا ہے دیکھ کیا کہہ رہے ہیں، کملی میں اس لیے داخل کیا ہے کہ علی علیہ السلام کے اولاد بھی اہل بیت میں داخل ہوں. اور بھائی وہ کمرے میں جب ہیں، کمرے میں سب ہیں، ازواج بھی ہیں، عائشہ بھی ہے، وہ پنجتن پاک بھی ہے نا. تو کملی میں کیوں داخل کر کے کہا کہ یہ اور آیت تطہیر پڑی ہے. وہ کمرے میں داخل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے ہی کہہ دیتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم. عائشہ بھی ہے کمرے میں، جو بھی ہے عائشہ بھی ہے، پنجتن پاک بھی ہے.